اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ ہم کا استقبال کرتے ہیں، اور بغیر کسی تمہید کے آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیں، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، اور اپنی رائے، اپنے سجیشنز ہم تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آقا؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت ہو آقا تو شروع کریں اپنا پروگرام، اور دیکھیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ رجب میں کیا میں اپنے قضا روزے کے نیت سے پورے روزے رکھ سکتی ہوں، اور تیسرا یہ کہ شبرات میں اپنے والدین کے قضا روزے کی نیت سے پورے روزے رکھ سکتی ہوں، کیونکہ بعض ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ اگر اپنے قضا روزے ہوتے تو پھر وہ والدین کے روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی کے قضا روزے خود کے ہیں اور والدین کے بھی ہیں تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ کہ ماہ رجب میں اور شعبان ہو یا اس کے علاوہ جن دنوں میں بھی مستحب روزہ رکھا، تو اس میں اپنا بہترین طریقہ ہے کہ جو قضا روزے ہوئے ہیں ان کی قضا کر لے اپنے، اور جب تک اپنے روزے قضا ہیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پورے کر لے، اس لیے کہ کچھ ایسے اس میں قضا روزے کے سلسلے میں کچھ احکام الگ الگ ہیں کہ کون سے قضا ہے۔ کچھ یہ ہے کہ بیماری کا قضا ہے تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد والے سال میں اس کو ادا کر لینا چاہیے، اور اس کو اس سال سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے۔ تو اگر ان کے قضا روزے اس طرح سے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے قضا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے روزے کو قضا کر لیں، بہتر یہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے شک ہو گیا کہ پتہ نہیں تیسری یا چوتھی، پھر پڑھتے پڑھتے دل میں اطمینان ہو گیا کہ نہیں چوتھی ہی تھی، سلام ہم نے پھیل دیا، تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ یہی سوال ہے ہمارا۔ میں بنارس سے بول رہا ہوں، نام ہمارا اصغر علی ہے۔ بھائی نے سوال کو واضح بھی کر دیا کہ تیسری چوتھی رکعت شک ہو گیا، لیکن پھر بعد یقین ہو گیا جی کہ نہیں۔ جاوید بھائی، ہمیشہ طریقہ یہی اختیار کرنا چاہیے، جب بھی شک ہو نماز میں تو اسے ایک لمحہ سوچنا چاہیے اور اپنے ذہن کے اوپر ایک بار دے، یعنی ذہن کو آمادہ کرے کہ کون سی رکعت ہو سکتی ہے، جدھر اس کا دل اور ذہن جائے اسی کے اوپر بنا رکھ کے اس کو نماز کو تمام کرنا چاہیے، اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اس صورت میں ان کی نماز صحیح ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے جو انہوں نے 4 سمجھ کے ختم کیا اسی طرف ان کا دل بھی جا رہا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک سوال ہے، کیا صرف جنت میں جانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت زبانی کافی ہے، یا پھر اطاعت و معرفت کا امام کا ہونا ضروری ہے؟ محبت اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف عزاداری کریں، مجلس و ماتم، چہلم وغیرہ، اور نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج بیت اللہ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، خون سے نہ دے، تو بس صرف اور صرف دعوی محبت کرے کافی ہے، اور دیگر دوسری عزاداری نہ کریں، ماتم نہ کریں، زیارت کربلا نہ جائیں، اہل بیت سے محبت نہ رکھیں، اور صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس کی پابندی کریں، تو کیا کافی ہے؟ یا پھر دونوں طریقے پر عمل کریں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، حج، خمس وغیرہ، اور عزاداری، محبت اہل بیت مکمل انجام دیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھیں، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام جنت میں جانے کے لیے شرط ہے جی، لیکن صرف محبت اہل بیت علیہ السلام ایک محب کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ محبت اہل بیت کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ شک، بلکہ سچا محب وہی ہو سکتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی منشا اور ان کے خواہش اور ان کے چاہت کے مطابق زندگی گزارے۔ بے شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں
خود ہمارا امام نماز، روزہ، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، خوف الہی، مناجات میں اس طرح سے زندگی بسر کی، اور ہم ان کے ماننے والے کہے جائیں، اور اس کے بعد ہماری زندگی اس کے برعکس ہو. بالکل برعکس. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اگر ان سے چاہنے والے، ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پھر ان کے تمام فرمودات کے اوپر عمل کرے، اور سچا محب وہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کی پابندی کرنا ایک محب اہل بیت کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے. ان کے بغیر وہ سچا محب ہو نہیں سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں عزاداری ہے. تمام عزاداری بھی عبادت ہی ہے. عزاداری امام حسین علیہ بے شک. السلام، اہل بیت علیہ السلام کے تمام وہ مظالم کے جو ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کے دشمنوں سے برات کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اگر نہ کر رہا ہو تب تو گنہگار کہا جائے گا. بے شک جی. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ ان کا انکار کرے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم، ہم ملک پور سے کولکاتہ سے بول رہے ہیں جی. نیا مکان خریدنے کے لیے کچھ دعا بتائیں، جلد سے جلد جواب دیں. نیا مکان خریدنا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. یعنی نیا مکان اگر چاہتے ہیں مل جائے اور گھر نہیں ہے گھر ہو جائے، نیا مکان سے مراد اگر یہ ہے تو اس کے لیے خداوند عالم سے دعائیں تو ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے جو تجربے میں آئی ہے اور علماء تاکید کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہ پابندی سے پڑھنا چاہیے. اگر پابندی سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نیا مکان فراہم کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سید محمد حسین پونا سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے خمس کے بارے میں. اگر اپنا جو بھی ہم سیونگ کرتے ہیں سالانہ تو 20% ہم کو خمس دینا پڑتا ہے. اگر وہ سیونگ میں نے اپنے گھر بنانے کے لیے کیا ہے، میں نے ابھی تک کوئی گھر بنایا نہیں ہے، پہلا گھر بنانے کے لیے اگر میں جو سیونگ کرتا ہوں اس کے لیے جو میرا پیسہ ہے کیا اس پہ خمس نکالنا واجب ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. شکریہ. گھر بنانا ہے، سیونگز ہیں، اس پہ کیا خمس نکلے گا یا گھر بنانا؟ دیکھیں اگر آپ خمس نکالتے چلے آ رہے ہیں اور خمس نکال رہے ہیں، آپ کی تاریخ آ گئی ہے تو ان تاریخ میں آپ کے بچت میں جو کچھ بھی ہے وہ خمس نہیں نکالا تو اس کا خمس نکلے گا. ہاں اگر اسی سال کے بچت سے جس سال آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا، مکان کے اوپر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اسی سال خمس سے وہ رقم سے مکان خریدا ہے، بنایا ہے، تو یہ آپ کے لیے آزادی. لیکن اگر بچت ہے آپ کی تو بچت کے اوپر خمس نکلے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سید عباس حیدر قاسمی ہے. میں جرول قصبہ ضلع بہرائچ اتر پردیش کا رہنے والا ہوں. میں نے ابھی کال کی تھی، سوال کیا تھا، سوال میرا مکمل نہیں ہو پایا تھا. میرا مقصد اصل یہ ہے کہ جب ہم یہ پوری طرح سے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور مانتے ہیں بے شک اس میں ذرہ برابر بھی کہیں عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ بعد از خدا اگر کوئی ذات ہے تو وہ پنجتن پاک علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. تو جب ہم لوگوں کا یہ پورا یقین ہے اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو پنجتن پاک علیہ السلام کا ہے، تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے نور سے ہی خلق ہیں؟ کیا اللہ کے نور سے خلق ہونے کی بات کہنا ہم کو یہ اس بات سے تو کہیں نہیں ملا رہا ہے کہ جہاں پہ قرآن میں یہ ہے کہ نہ مجھ سے کوئی پیدا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ مجھ سے کوئی پیدا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک علیہ السلام اللہ کے نور سے خلق کیے گئے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، تو ہم اس میں کیسے فرق کر پائیں گے؟ کیسے ہم فرق کریں کہ نور سے بھی خلق ہیں اور ان سے اللہ سے پیدا بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ نور کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں، اللہ خالص نور ہی ہے. تو پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے تو ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ سے وہ پیدا نہیں ہیں، جبکہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے ذریعے نہ مجھ سے کوئی پیدا ہے نہ ہم کسی سے پیدا ہیں. تو پھر یہ کس طرح سے؟ دیکھیں یہ جو خداوند عالم سورہ توحید میں فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. تو جتنی بھی انسانیت ہے یا جتنی بھی مخلوقات عالم ہے وہ سب کو تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے انسان ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے باپ اور بیٹا
یہ باپ اپنے بیٹے کو پیدا کرتا ہے، پھر بیٹے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، بیٹا باپ سے ہے، اس طرح سے پیدا ہوا ہے۔ خدا بند عالم اس طرح سے کوئی ہمسر نہیں رکھتا ہے کہ وہ باپ بن جائے کسی بیٹے کا یا کسی باپ کا وہ بیٹا بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کسی کو نہ پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا ہے، لیکن خدا بند عالم نے اپنے قدرت کاملہ سے چیزوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کا پیدا کرنا یہ ہے کہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اشارے سے ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب رہ گئے مسئلہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، چہاردہ معصومین علیہ السلام کو خدا نے نور سے پیدا کیا اپنے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے، بے شک خداوند عالم کے عظمت کے نور سے پیدا ہے، خدا نے ان کو اپنے نور کی طرف نسبت دی ہے۔ جس طرح سے خداوند عالم کا کوئی گھر نہیں ہے مگر اس نے بیتی کہا ہے خانہ کعبہ کو، اس کا مطلب یہ کہ اس نے نسبت دی ہے۔ جناب آدم کے روح میں جو روح ڈالی، پیکر میں جو روح ڈالی ہے، اس روح کو کہا روحی، میری روح۔ تو کیا خدا کے اندر کوئی روح تھی جس کو اس نے اس میں ڈالا ہے؟ نہیں، اس روح کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میری روح ہے۔ اسی طریقے سے جس نور سے خداوند عالم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اس نور کو اپنی طرف نسبت دی ہے، ورنہ وہ مخلوق ہے جس کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اپنے نور سے۔ تو یہ نسبت دینا ہے اپنی ذات کی طرف۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کسی کو پیدا کرتا ہے بیٹے کو عنوان سے، ایسے پیدا کر دے، اس طرح سے کسی طرح کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ولم یلد ولم یولد بھی ہے، اور اس نے نور اپنے عظمت کے نور سے پیدا کر کے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اس میں کسی طرح کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام فاروق احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے موقع پر رات 1:30-2 بجے پڑاکے چھڑانا، زور زور سے نعرے لگانا وغیرہ، کیا یہ ولادت سیلیبریٹ کرنے کا صحیح طریقہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت سیلیبریٹ کرنے میں میوزک اور کلیپنگ وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مجھے حضرت علی کی تعلیمات کی روشنی میں جواب دیں، شکریہ۔ آغا، چاہے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس عید میلاد النبی ہو، چاہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس ولادت ہو، یا اور کوئی بھی ہمارا مذہبی جلوس ہو، یا ہمارے عام زندگی میں بھی ہمارے بھائی کا جو اعتراض ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1:30 بجے 2 بجے رات میں اس طرح سے شور اور ہنگامہ کرنا، دیکھیں مسئلہ اسلام کا جو ہے وہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے اور بہت ہی انسانی زندگی سے ملتا جلتا اس کا اصول ہے، فطرت کے تقاضے کے مطابق۔ اسلام کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ولادت کے موقع کی بات کی جائے بلکہ عام حالات میں بھی، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، اسلام کسی دوسرے کے حق کے آزادی کو ضائع کر کے کسی کو بھی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ مسلمہ قانون ہے ہمارے اسلام کا، ہو وہ کسی بھی عنوان سے ہو۔ اور دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ کیا ولادت کے موقع پر، جیسا کہ فرمایا کہ امیر المومنین اسلام کی ولادت کے موقع پر کوئی میوزک کلپ یا اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر کے آنا، تو دیکھیں ہمارا مذہب، یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام، خاص طور یوں تو اسلام کا ہی نظریہ ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ اور اس کی تعلیم میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ بے شک آپ خوشی کے موقع پر خوشی کس طرح سے منائیے اور غم کے موقع پر غم کیسے منائیے، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے خود ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہماری خوشی کے موقع پر کیسے خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں کیسے غم زدہ ہو۔ وہ اس طرح سے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں، اسی لیے ہمارے ہاں خوشیوں کے موقع پر عبادت کرنے، نماز پڑھنے، عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بے شک جی، یعنی اس خوشی میں تم زیادہ سے زیادہ
اللہ کی قربت حاصل کرو اور خدا کی رضایت حاصل کرو. بڑی سے بڑی آپ عید کے دن دیکھ لیجئے، غدیر کے دن دیکھ لیجئے، 17 ربیع اول کی تاریخ میں آپ اعمال دیکھ لیجئے، 15 شعبان کی مناسبت دیکھ لیجئے، 13 رجب کی مناسبت دیکھ لیجئے. جتنی بھی ولادت یا خوشیوں کی تاریخیں، مناسبتوں کی تاریخیں ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ ہے اعمال، عبادت کرنا خوشی کے ساتھ ساتھ. اس میں جو بتایا خوشی کیا کرنا چاہیے، آپ اچھا کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں، مومنین کو کھانا کھلائیے، لوگوں کے ساتھ جو خوشی سے پیش آئیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو جشن منانے اور خوشی منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. قصیدے پڑھیے، قصیدے پڑھیے، اشعار پڑھیے، یعنی اپنے خوشی کا اظہار اس طرح سے کیجئے کہ جو خدا کی مرضی اور خدا کا تقرب جس سے حاصل ہو سکے. لیکن میوزک یا کوئی ایسا طریقہ کہ جو خدا اور رسول کو ناپسند ہے، آپ بتائیے کیسے اس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے، کوئی مسلمان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز کہ جو خدا کو ناپسند ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جو اہل بیت کی تعلیم کے خلاف ہے، اس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بے شک نہیں، یقیناً نہیں. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے اور خدا اور رسول کے راستے سے ہٹ کے راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے بلکہ خدا کا غضب مول لیتے ہیں. ہم کو اس طرح کے تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے مذہب کا طریقہ رائج کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار ایسے ہو کہ خدا اور رسول راضی ہو، اور وہ تمام چیزیں جو اسلام میں منع کی گئی ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں ایک سوال ہے جس کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا کہ نذیر احمد وانی کا سوال ہے کہ کیا امام علی کی ولادت پر ڈھول بجانا اور ناچنا جائز ہے؟ ناظرین کرام، یہ آگا جواب دیں اس سے پیشتر مجھے کچھ معروضہ ہے کہ جو ہمارے شہر میں یا مختلف شہروں میں ولادت کے موقع پر، خاص طور سے 13 رجب کے پرمسرت موقع پر جو جلوس ہائے مسرت برآمد ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے شہر عروس البلاد ممبئی میں، یہ جلوس اس سے زیادہ شاندار طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں جو لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، اگر عذر شرعی نہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونا چاہیے. اس جلوس کو اتنا شاندار بنانا چاہیے کہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارا مجمع ہو جس میں مسلمانوں کا، اور جسے شان علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دنیا کے سامنے بہتر طور سے پیش کر سکیں. لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر اپنے نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہمارا عقیدہ مسلم عقیدہ ہے، اور یقین ہے ہمارا کہ ہمارے زمانے کا امام حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہمارے درمیان میں ہی سکونت اختیار کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے جلوسوں میں، چاہے وہ عزا کا جلوس ہو چاہے خوشیوں کا جلوس ہو، اس میں ضرور شرکت کرتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے، اگر کچھ نوجوان آتے ہیں اس جلوس میں، بہت شان سے آئیں، بہت اچھی طرح سے آئیں، بہترین لباس زیب تن کر کے آئیں، بہترین شیرینی تقسیم کریں، اور جو نہیں آتے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ ذہن میں رہے کہ اس جلوس میں ہمارے زمانے کا امام بھی شامل ہو سکتا ہے. آپ یقین سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ اگر اس میں اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کہ ناچ گانا ہو، میوزک ہو، یا اس طرح کی کوئی غیر شرعی بات ہو، تو کیا زمانے کا امام خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے، آپ فیصلہ کیجئے. ورنہ جلوس کی جو مخالفت کرتا ہے، ہم اس کی مخالفت خود کرتے ہیں. جلوس اس سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن جلوس شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. آگا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جلوس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے، اور جلوس مسرت کی حمایت ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور شاندار طریقے سے جلوس کو نکلنا چاہیے. اور میں ایسے موقع پر تمام مومنین اور معزز ہستیوں سے بھی گزارش کروں گا، اور جو بھی خاص عام ہر ایک کو جلوس میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے اور جلوس اپنے تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہے، اس لیے بھی شریک ہونا چاہیے. اور رہ گئی بات یہ کہ اس سلسلے میں جو اس طرح کے قدم اٹھائے جاتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں، وہ یقیناً قابل مذمت ہے،
اور اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا ہے، اور میں خود بھی اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو ناچ گانا یا میوزک اپنے مقدس جلوس میں شامل کرتے ہیں، یہ کسی بھی عنوان سے توجیہ کے لائق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خود میں درخواست کروں گا بڑے ادب سے، احترام سے، کہ وہ اس کی کس طرح سے تعویل کریں گے۔ فرض کر لیجئے اسی موقع پہ جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، اگر ہم جس امام کے لیے یہ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اگر وہ خود امام سامنے آ جائے تو کیا ہم اسی انداز سے اس خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے اس امام کے سامنے؟ نہیں کر سکتے، شرم آئے گی، حیا آئے گی آپ کو، ہمیں یہ کام کرتے ہو۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام ہم کو پردے غیب سے بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تو کیسے ہم ان سب چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ تمام چیزیں کہ جن کو شرع نے اجازت نہیں دی ہے، ان کو جلوس میں، مجلس میں، جشن میں، اپنی نشست میں شامل کرنا کسی بھی عنوان سے درست نہیں ہے، یہ مذمت کے لائق ہے۔ ایک بات اور میں عرض کروں، ہم اس لیے بھی اس کو یہاں سے مذمت کے لائق سمجھتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کو ایک مقدس ترین جلوس کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ کسی کا برا کام ہے، فردی ہے، پرسنلی ہے، اور وہ کہیں انجام دیتا ہے، جبکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو بھی منع کرتے ہوئے نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی برا کام ہو اور ایک تقدس کے سہارے کیا جائے اسے، تو اس کی اجازت ہرگز کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور اس میں نہ ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، ذمہ داری کا معاملہ ہے، اس میں کسی بھی عنوان سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ پچھلے جمعے کو حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد علی عابدی مدظل العالی، جو کہ وکیل مطلق ہیں حجت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی الحسینی سیستانی کے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور وہ یہاں پر کلپ دکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ سچ بتائیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر آپ کوئی ایسی شیشی لیں جس کے اوپر آپ لیبل لگائیں کہ مال اصلی ہے، اس میں گھی اصلی ہے، اس میں تیل اصلی ہے، اس میں اچار اصلی ہے، لیکن اس میں آپ سب ملاوٹ کی چیزیں بھریں، غیر صحت مند چیزیں بھریں، سڑا ہوا گھی ڈالیں، بدبودار تیل ڈالیں، اور لوگوں کو نام سے دھوکہ دیں، تو کہ آج کے زمانے میں اس شخص کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کنزیومر کورٹ میں آدمی جائے جس نے اپنے لیبل پر لکھا رکھا ہے یہ مال شدھ ہے، 100% پیور ہے، اور اندر سے مال ملاوٹی ملے، تو کیا اس کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کنزیومر کورٹ میں اس کو سزا ہو سکتی ہے، تو کیا علی کے کورٹ میں ان کو سزا نہیں ہوگی کہ تم نے اپنے پیشانی پر تو ہمارا مال نام رکھا ہے، لیکن اپنے دل میں تم نے ملاوٹی چیز رکھ رکھی ہے؟ نہ تمہارا کردار ہم سے ملتا ہے، نہ تمہاری فکر ہم سے ملتی ہے، نہ ہماری باتیں ہم سے ملتی ہیں، تو اپنے نام پیشانی پر ہمارا نام لکھ کر کے ہمارے پروڈکٹ کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں آپ سے یہ بات اس لیے درد کہہ رہا ہوں اور علل اعلان کہہ رہا ہوں، چاہے برا لگے، لیکن یہ میری ذمہ داری میں آپ تک پہنچاؤں۔ مجھے خبر ملی ہے کل جو جلوس نکلا تھا اس میں اس طرح سے شریعت کا مذاق اڑایا گیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کر رہے تھے، یہ علی کا جلوس ہے یا کسی اور کا؟ اس میں جہاں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس کو آرگنائز کرتے ہیں، وہاں وہ بھی ذمہ دار ہیں جن چیزوں کو دیکھ کے شریک ہوتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی سے ہے۔ آیا یہ جلوس ہمیں اہل بیت کی تہذیب کے مطابق نکالنا چاہیے یا ہمیں دوسروں کے اعتبار سے نکالنا چاہیے؟ آئیے اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بنگلور سے بات کر رہے ہیں، محفوظ بانو۔ بیت المقدس کی تعمیر کس پیغمبروں نے کی؟ دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ بہن کا سوال ہے، بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کی؟ بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے خداوند عالم نے جناب داؤد کو حکم دیا تھا کہ اپنے زندگی میں اسے تعمیر کریں، تو یہ حکم خود چونکہ جناب داؤد علیہ السلام کے آخر عمر میں آیا تھا،
تو وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہیں کر سکے، تو اس کام کے لیے جناب داؤد نے پھر اپنے بیٹے جناب سلیمان کو حکم دیا کہ وہ اسے مکمل کریں۔ تو اس کی ابتدا جناب داؤد نے کی ہے، مکمل کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں عامر بول رہا ہوں کانپور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں بدن میں کچھ کٹ لگ جائے یا کسی وجہ سے خون اگر نکل آتا ہے تو وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل شیعہ حضرات کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس سے کیا حکم ہے، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے خون بہنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلک اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں مبتلات وضو موضوع المسائل میں درج وضو ہے۔ کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے خون کا نکلنا نہیں ہے، جی، لہذا اگر بدن سے خون نکلے کاٹنے کی صورت میں، کٹنے کی صورت میں، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ اتنا حصہ پاک کر لینا چاہیے ورنہ وہ وضو پاک کر باطل لیں گے، وہ تو نجیس ہے خون، لیکن وضو باطل نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں گجرات سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں الماری سے غلطی سے قرآن نیچے گر گیا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اب جلد سے جلد مجھے یہ بتائیں تاکہ ہم کفارہ نکالیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ غلطی قرآن مجید گر گیا تو کفارہ تو کچھ نہیں اس پہ؟ پر نہیں ہے، استغفار کریں، استغفار کر لیں اور کچھ بھی صدقہ دے دیں، بس یہ کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کا رشتہ لگا ہے اور لڑکی والے نے 2 بار استخارہ نکلوایا اور صحیح نکلا، اس کا منظور کیا گیا، تو اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہمیں بھی استخارہ دکھانے کی ضرورت پڑے گی یہ نہیں؟ وضاحت کریں۔ نسبت کے لیے ایک طرف سے استخارہ دکھا دیا گیا تو کہ دوسری پارٹی کو استخارہ دکھانا ضرورت نہیں ہے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں، آپ نے بھی پسند کیا ہے، شادی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ، ضرورت نہیں، بسم اللہ شروع کیجئے، شادی اہتمام کیجئے۔ آئیے اسی کے ساتھ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ شب برات میں جو نظر دیا جاتا ہے مردوں کے نام پہ، اس سے پہلے کون معصومین کا نظر ہوتا ہے؟ کون بی بی کا، کون پیغمبر کا، کون امام کا، اور اس کے بعد مردے کا نظر دیا جاتا ہے، ہدیہ پیش کیا جاتا، فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ خاندانوں میں ایسا ہے کہ شب برات آنے سے پہلے کسی خاندان پہ اگر مسلمانی ہو بچے کا، یہ کسی کا عقد ہو، تو آنے والے شب برات پہ حلوہ روٹی نہیں بلکہ زردے پہ کیا جاتا ہے، یا یہ صحیح ہے یہ غلط؟ اس طرح کے سال میں ایک ہی بار مردے کو ہی پوچھنے کا موقع آتا ہے، وہ بھی اس روٹی اور حلوے سے محروم کیا جاتا ہے، اس کو وضاحت کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ان کے سوال کے 2 پہلو آغا، ایک تو یہ کہ نیمہ شعبان میں جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں ہم مردوں کی نہیں بلکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نظر کرتے ہیں اور چہاردہ معصومین کی نظر کرتے ہیں، ان کے طفیل میں ہم اپنے مرحومین کو، یہی چیز ہے، یعنی اس دن اعمال کی تاکید کی گئی ہے اور رات میں جاگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شب برات یعنی عذاب جہنم سے آزادی، گناہوں سے براعت حاصل کرنے کی رات، یعنی یہاں اس رات میں انسان کو توبہ، مناجات، گناہوں سے آزادی کے لیے اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہے۔ اور چونکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرتے ہیں توبہ و استغفار کے ذریعے سے، تو ہم اس دن اور اس رات میں اپنے مرحومین کو، خاندان کے جو ہیں ان کے لیے بھی نذر و نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور 14 معصومین علیہ السلام کے اس سے پہلے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر زردہ ہے یا حلوہ ہے تو یہ سب علاقائی رسمیں ہیں، ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، جو جس طرح سے کر رہا ہے وہ کرے، مگر شریعت کو سمجھ کے نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا شیرخوار بچے پر اور نابالغ بچے پر بھی غسل میت واجب ہے یا نہیں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شیرخوار بچہ ہو یا چھوٹا بچہ ہو انتقال کر جائے تو اس کے نابالغ بچہ یا شیرخوار بچہ، بہرحال بے شک وہ اگر میت کو مس کیا ہے تو اس کے اوپر مس میت ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد
بالغ ہونے کے بعد اسے غسل مس میت کرنا ہے. اگر نابالغی میں یا بچہ چھوٹا تھا اس وقت. البتہ ایک مسئلہ اس میں ہے کہ اگر نابالغ ہے لیکن ممیز ہے, ممیز یعنی اچھی اور بری چیزوں کی تمیز رکھتا ہے, نابالغ ہے, اور اگر اس کے اوپر مس میت واجب ہو تو وہ اگر غسل کر لے گا بالغ ہونے سے پہلے تو صحیح غسل کہا جائے گا, کر سکتا ہے صورت میں. ورنہ عام طور سے نابالغ کے لیے اگر ہو گیا مس میت تو اسے بالغ ہونے کے بعد کرنا. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام محمد شہرنجم ہے, بنگال آسنسول سے بول رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ کہیں ہم تقریر میں ایک بار حضرت سے سن رہے تھے کہ حج میں لوگ جاتے ہیں, کئی تو عمرہ کر لیتے ہیں, 10, 12, 15 عمرہ کر لیتے ہیں, اور اس کے مطابق پورا ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے, پورا ایک ہی پورا ہوتا ہے یا 8, 10, 12, 15 جتنا لوگ کو موقع ملتا ہے اتنا عمرہ کر سکتے ہیں. شکریہ. حج کے موقع پر ایک ہی عمرہ ہے یا اسے زائد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, حج کے موقع پر عمرہ جو ہوتا ہے وہ تو اگر عمرہ تمتع ہے تو وہ تو ایک ہی ہے, وہ جو حج کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر عمرہ ہے, عام طور سے جو عمرہ ہوتا ہے حج کے موسم کے علاوہ یا حج کے بعد اگر موقع ملا ہے تو وہ انسان کے لیے ایک ہی عمرہ ہے. البتہ مہینے میں, ایک مہینے میں ایک عمرہ ہے, قمری مہینے چاند کے اعتبار سے. لیکن اگر فرض کر لیجئے وہ رجب کے آخر میں گیا اور اس نے ایک عمرہ کر لیا, اور ابھی ایک ہفتے کے بعد 4 دن کے بعد پھر جو ہے وہ شعبان کا مہینہ آ گیا, تو پھر وہ 4 دن کے بعد اپنا اس نئے اور دوسرے مہینے میں بھی دوسرا عمرہ اپنا کر سکتا ہے اس طریقے سے. ورنہ ایک مہینے میں اس کے لیے ایک ہی عمرہ ہے. البتہ متعدد عمرہ اس وقت کر سکتا ہے, کسی کی نیابت میں, کسی کی طرف سے اگر انجام دینا چاہتا ہے تو کئی عمرہ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال فرمائیے. السلام علیکم, مجھے یہ جاننا تھا مولانا صاحب سے, میرا 7 سال کا معصوم بچے کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ مجھے دکھتے رہتا ہے سپنے میں اور مجھے بہت دکھ ہوتے رہتا ہے. اور اس کے چھوٹا بھائی ہے 5 سال کا, وہ بھائی کو بہت یاد کرتا رہتا ہے, وہ بھائی کرتے رہتا ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں اس کے لیے کیا کروں. شکریہ. جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً اولاد کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ تکلیف کا سبب ہے بے شک, لیکن یاد دلائیں ان مصیبتوں کو کہ جو کربلا والوں نے اٹھائی ہے, اس سے بڑھ کے مصیبتیں ہیں, تو بڑی مصیبت کو یاد کریں گے تو یقیناً جو وہ اس کے سامنے ہلکا ہو جائے گا, اور اس کے ذہن کو دوسری طرف تبدیل کریں اور ایسے ماحول میں رکھیں, آہستہ آہستہ اس کے غم کو ہلکا کر سکتے ہیں. اللہ مدد کرے انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سید جاوید جعفری, میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب, ایک سوال ہے کہ میدان غدیر خم میں جو واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد میں مولا کائنات کو جو مولا رسول خدا نے من کنت مولا فاز علی مولا بول کے سب مومنین کو بتایا, حاجیوں کو بتایا, تو کس نے وہاں ایک واقعہ ملتا ہے کسی نے انکار کیا تھا اور اس کو سزا ملی, کیا یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. یہ غدیر میں حارث کا ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ یقیناً اعلان غدیر کے بعد بہت سے لوگوں نے اس طرح سے انکار کیا ہے, خاص طور سے وفات پیغمبر کے بعد تو تمام صحابہ نے, چند لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں نے ہی انکار کر دیا, اور جن لوگوں کو یاد تھا اور تھے وہ لوگ, جب ان سے کہا گیا تو ان کا مجھے یاد نہیں رہ گیا. تو اس طرح کے بہت سے لوگوں کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا ہے. کوئی اندھا ہو گیا تھا, کسی کے جو ہے وہ سر پہ اور جسم میں سفید داغ پیدا ہو گیا, اس طرح کے بہت سے لوگ تھے. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ میدان غدیر کا. اس کے علاوہ جو سورہ سأل سائل بعذاب واقع, اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ جب آیا حارث پیغمبر کی خدمت میں اور کہنے لگا کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے حکم دیا ہے یا خدا کی طرف سے, تو پیغمبر اسلام جو وحی خدا کے بغیر کلام نہ کرتے ہوں کیسے ہو سکتا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے. تو اس نے جیسا کہ یہ روایتوں میں ہے کہ طلب کیا عذاب کو, اور یہ کہتا ہوا کہ اگر خدا کی طرف سے تو اسی وقت آسمان سے عذاب نازل ہو,
اور وہ اپنی سواری تک گیا بھی نہ تھا کہ وہ اوپر سے آسمان سے ایک پتھر گرا اس کے سر پہ اور وہ نابود ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم میں سأل سائل بعذاب واقع، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید نور سہیل ہے، میں فرید آباد سے بول رہا ہوں۔ میری مدر کی کافی دنوں سے طبیعت خراب، وہ 1 سال پہلے ایک انگیجمنٹ میں گئی تھی جہاں انہوں نے سیدھے کپڑے پہنے تھے، تب سے ان کی اسی رات کی طبیعت خراب ہے، اور ہم نے مولانا سے بھی دکھوایا تھا کہ کیوں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو بتایا تھا کہ سیدھے کپڑوں پہ ان کو نظر لگی۔ ابھی ہم نے لاسٹ ویک ہاسپٹل میں بھی دیکھا، ان پر سارے چیک اپ ہوئے، پر ان کو کچھ نہیں، بٹ انہیں گھبراہٹ، کھانے کا دل نہیں چاہتا اور دل گھبراتا رہتا، تو اس کے لیے کوئی دعا یا کچھ طریقہ بتائیے جس سے وہ خوش رہیں۔ اور شکریہ۔ یہ ایک وہم، دیکھیے اسی لیے جب انہوں نے چیک اپ کرایا تو کچھ نکلا بھی نہیں ہے، جی، تو بہترین طریقہ یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب ہے، اس ماہ رجب میں ذکر پروردگار کرنے کی بہت تاکید کی گئی، استغفار کرنا اور سورہ توحید کی 1000 مرتبہ تلاوت کرنا اور استغفر اللہ واسألہ التوبہ یہ پڑھتے رہنا، اس سے اطمینان بھی قلب ہوگا اور شفا بھی ملے گی، ہر طرح کی دشواری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماہ رجب ہے، اس رجب میں آپ یہ سب اعمال کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولوی صاحب، میں ام ابیہا لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ون ٹی وی پہ ایک شو آتا ہے دسترخوان، اس میں دکھایا تھا ایک محترمہ نے سزلرز بنائے تھے، اس میں انہوں نے مشروم ڈالے تھے، ایز اے ویجیٹیبل انہوں نے مشروم ڈالے تھے، تو مشروم تو ہمارے کیا حرام ہوتا ہے؟ تو کیا مطلب وہ باقاعدہ ون ٹی وی کے شو پہ آ رہے دسترخوان میں اور انہوں نے مشروم ایز اے ویجیٹیبل ڈالا؟ میرا یہ سوال تھا کیا وہ حرام ہے کیا حلال؟ ذرا آپ ایک بار بتا دیں تو آپ کا بہت خیر و کرم ہوگا، اور اللہ ون ٹی وی کو بہت بہت برکت دے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، خدا حافظ۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ مشروم حرام ہے۔ جی غلط فہمی ہے، نہیں یہ سبزی ہے، اور جس طرح سے اور دیگر سبزیاں بنائی جاتی ہیں، بعض لوگ اسے بھی پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں، اکثر لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام سکندر رضا ایڈوکیٹ امروی۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی بیوی کا کیا نام تھا؟ یہ مسائل زندگی کا پروگرام ہے، اس میں مسائل زندگی جو سماجی، فقہی اور معاشی اس طرح کے پرابلمز ہیں اس کو حل کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، جہاں تک امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق سوال ہے کہ ان کی بیوی کا کیا نام ہے، تو روایتوں میں اس طرح کی کوئی تصریح نہیں آئی ہے، اور بہت زیادہ آپ کی جو زندگی ہے، جو ذاتی زندگی، جو ایسے سماجی زندگی اور سماج میں معاشرے میں رہنے والی زندگی، گھریلو زندگی کہہ لیجیے جسے، عائلی زندگی، تو اس میں بہت زیادہ روایتوں میں اس کا اشارہ نہیں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا راز یہ ہے غیبت میں کہ خداوند عالم نے جن مصلحتوں کی بنا پر آپ کو غیبت میں رکھا ہے، ان مصلحتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو غیب میں رکھا جائے کہ جن کے ذریعے سے غیبت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ نہیں ہیں، ورنہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے بیٹے پھر ہیں تو کتنے ہیں، لیکن یہ کہ یقیناً سنت پیغمبر پر عمل کرنے والے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اور یقیناً آپ کی جو ہے وہ بیوی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تفصیلات کسی کو نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں السلام علیکم، ہم مراد آباد سے بول رہے ہیں، نوگاں سادات سے، نام نہیں بتاؤں گی۔ ایسا ہے ہمارے 23 سال شادی کو ہو گئے، اس کے بعد یہ میل میں جاب کرتے تھے، اس کے بعد پھر میل بند ہو گیا تو طرح طرح کا روزگار کرنے لگ گئے، پھر اس کے بعد بچے پڑھائی میں ہیں، ابھی تک ہم نے خمس زکوٰۃ کچھ ادا نہیں کیا ہے، تو اب حالات بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ابھی کریں،
تو یہ ہے کہ بچے قابل ہو جائیں تو جب نکالیں یا اپنی ہی آمدنی میں نکالیں. ٹھیک ہے, خدا حافظ, السلام علیکم. حالات کچھ بھی ہوں, اگر بچت سالانہ ہے تو اس پر خمس ہے. خمس جیسا کہ بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہمیشہ بچت کے اوپر ہے. جی, تو جس وقت آپ کے خرچ سے چیزیں بچی ہیں ان کا خمس 20% آپ کو نکالنا ہے. تو پھر اس کا انتظار کیوں کیا جائے گا کہ جب بچے کمانے, جب بچے کمائیں گے تو اس پر خمس نکلے گا, وہ بچے نکالیں, وہ بچے کے اوپر واجب ہوگا. ابھی اس وقت ماں باپ جو کما رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان کے پاس خرچ سے بچ رہا ہے, اس جب تاریخ ہے اس پہ خمس نکالنا, اس کے اوپر ان کو نکالنا ہے خمس, اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ نوروز کیا جو نظر ہوتا ہے مولا مشفق علی کے نام سے, اس میں کون کلر کے بارے میں کہا جاتا ہے, جس کلر کا ہو اس کلر کا ہر چیز ہو, یہ ہو وہ جو بھی ہو, اور اس پر ٹائم بھی دکھایا جاتا ہے. اگر مان لیتے جتنے ٹائم کے بارے میں کہا گیا ہے جنتری میں, اس ٹائم سے اگر 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 5 منٹ اگر لیٹ ہو تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ اگر نظر دینے والا ایک ہی انسان ہو, 4-5 جگہ کر رہا ہو, تو اس میں تو وقت کی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو ہی جائے گا. اس کو وہ یاد کریں. ارے آخر یہ نوروز ہوتا ہے کیوں, اس کا کیا معنی ہے؟ خدا حافظ, السلام علیکم. اعمال ہے, اس وقت اعمال ہے, دعا پڑھنے کی تاکید ہے. اس دعا چھوٹی سی دعا ہے, یا مقلب القلوب, یہ دعا پڑھ لیجئے. نظر کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ رجائے مطلوبیت خداوند عالم سے امید ہے کہ ثواب دے گا, اس لیے آپ نظر کر دیجئے. اور نظر کے لیے کوئی بھی وقت ہے, آپ کر سکتے. چونکہ اب وہ وقت تحویل کا ہوتا ہے, اس لیے انسان پابندی کرتا ہے کہ اس وقت نظر دے, تو ٹھیک ہے یہ, لیکن اس وقت دعا پڑھنے کی تاکید زیادہ کی گئی ہے. دعا پڑھنا چاہیے, جو یعنی یہ جو تاکید یا جو کچھ ہے وہ. لیکن یہ کہ کلر کے اوپر یا وقت معین کے اوپر ہی نظر ہونی چاہیے, ایسا کوئی ہمارے لیے نہیں آیا ہے کہ یہی کرنا چاہیے ورنہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں جاوید بول رہا ہوں تھانہ سے. یہ گھر میں بلی پالنا کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ گھر میں بلی پالنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, بلی پالنے کے کوئی اسلامی تاکیدات میں سے نہیں ہے. آپ کے شوق کے اوپر ہے. اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو لیکن یہ خیال رہے کہ اس کا بال نجس ہے, اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے, اور لہٰذا اگر گھر کے باہر رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا اس کو. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم. میں رودولی شریف سے ضلع فیض آباد سے بول رہے ہیں. میرا نام ذیشان حیدر ہے. میرا سوال ہے کہ میرا کام کاج میں من نہیں لگتا ہے, اور جو ہے ہم کوئی بھی مطلب کام کرتے ہیں تو من نہیں لگتا ہے, اور جو ہے میرا دل نہیں لگتا ہے. تو کوئی دعا بتا دیجیے کہ جو ہے ہم جو ہے اس دعا کو پڑھیں تو اس سے جو ہے ہمارا کام کاج میں دل لگے. ہم بھی چینل آپ کا دیکھتے ہیں, ابھی نہیں واٹس ایپ نمبر ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا یہ کریں آپ کے پاس کال. ایک بات تو یہ کہ کام کاج نہیں ہے, ایک بات یہ ہے کہ کام کاج ہے, دل نہیں لگتا. دل نہیں لگ رہا ہے. دل کس طرح لگائیں؟ تو دیکھیں, یہ احساس ذمہ داری کریں کہ بھئی ہم کو بھی اس دنیا میں عزت والی زندگی گزارنا ہے. بے شک اس کے لیے انسان کو کاروبار کرنا ہی ہوگا اور اپنے بچوں کا خرچ پورا کرنا ہوگا. لہٰذا یہ سستی پیدا ہوتی ہے شیطان کی طرف سے, تو اس سے دور کریں خود. اور ماہ رجب ہے, اس میں اعمال انجام دینے کی کوشش کریں, دعا پڑھیں, ذکر کریں, یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھے سے کاروبار کرنے کا دل چاہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. لکھنؤ سے بول رہا ہوں, سید ریحان مصطفیٰ. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی قرض دار ہو تو کیا خمس نکل سکتا ہے؟ السلام علیکم. قرض دار کے لیے پھر وہی ہے کہ اگر بچت مسئلہ یہاں قرض دار یا عدم قرض کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں بچت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی رقم کھانے کی چیز بچی ہے, سال میں ایک دن تاریخ رکھا ہے تو اس دن اس کا اور اگر قرض دار ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دے دیجئے, پھر ادا کر دیجئے. ادا کرنے کے بعد نہیں ہے آپ کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے اگر بچے تو اس میں سے نکالیے, پیسہ نہیں ہے اس میں سے نہیں نکلے گا. لیکن اگر 2 روپیہ بھی بچا ہے آپ کے جیب میں تو 2 روپیہ کے اوپر نکلے گا. تو مسئلہ یہاں قرض دار ہونے کا نہیں ہے, یہاں بچت کا معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ.
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاہد بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. میں نے کتاب میں پڑھا تھا توضیح مسائل میں تہذیب الاسلام میں روایت ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہڈی پر کچھ گوشت لگا رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہر جنات کا بتایا گیا ہے. ہڈی پہ یعنی کہ کچھ گوشت باقی رہے یعنی اس گوشت کو کھاتے ہیں جبکہ ہم نے ہڈی پر چھوڑے ہوئے گوشت کا ایک رشتہ تک کم ہوتا نہیں دیکھا. اگر یہ روایت صحیح ہے تو مولانا صاحب سے جمع کے اس کی وضاحت فرمائیں اور تفصیل سے بیان فرمائیں. خدا حافظ. روایتوں میں علماء سے سنا ہے کہ ہڈی پوری طرح سے صاف نہیں کی جائے. یہ آداب ہے، دسترخوان کے آداب ہیں اور کھانے کے آداب میں سے. یقیناً مخلوقات خدا ہے بہت سے جو ان کو خاص طور سے یہ جیسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صحرا میں جنگل میں ہیں تو کچھ دانے بلکہ اگر گر گئے ہیں تو آپ ان کو وہیں رہنے دیجئے. جی. دسترخوان کو وہاں جھاڑ دیجئے یا کچھ دانے گرا دیجئے کیونکہ وہاں پر بھی مخلوق خدا ہے، وہ آئے گی، وہ دانے چنیں گے اور وہ کھائیں. اسی طریقے سے ہڈیوں کے لیے بھی ہے کہ کچھ اس کو بالکل صاف کر کے نہیں. تو یہ آداب ہیں، اس کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن ایسا کوئی واجب نہیں ہے یا حرام نہیں ہے یہاں پر. اس لیے اس کے لیے بہت شدت سے کسی سے نہیں کہا جا سکتا ہے. آداب ہے، رعایت کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام علیشا ہے، میں علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ جاننا تھا کہ مجھے پہلے امام خمس ادا کرنا ہے اور کسی بھی بینک ٹرانزیکشن یا آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے اس کی رسید نہیں ملتی اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پیسے مسلینیت اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا انتظام کریں کہ مجھے اور باقی سب لوگوں کو جو پیسہ ہم چینل ون کو بھیجیں اس کی رسید مل سکے. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل ون آپ کے ڈونیشنز، آپ کے خمس کے رقوم اور آپ کے سجیشن سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے جو یہ بات فرمائی ہے ایڈمن تک ضرور آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ گزارش ہم پیش کر دیں گے. انشاءاللہ اس پہ عمل ضرور کریں گے. آپ اپنا نمبر اگر مینشن کر دیں تو آپ کو وہاں رسید آپ کو بھیجی جا سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سکینہ ہے اور ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت پریشانی ہے. گھر بدلے اور گھر بدل کے شادی کر کے گئے اور وہاں پہ خلا ہو گیا اور بہت پریشانی ہو گئی. 4 سال سے اس کے گھر میں ہے اور کچھ کام نہیں بن رہا ہے. دونوں بھائی بہن دونوں ہیں، دونوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. آپ بتائیں، گھر چھوڑنا چاہتے ہیں اور گھر سے نکل نہیں رہے اور کوئی آتے ہیں کرایہ دار پسند نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں. کیا کریں؟ آپ کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا سکتے ہیں تو بتائیے. اللہ حافظ. معاشی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے. دیکھیں، روزانہ اس سلسلے میں ایک ورد ہے. روزانہ آپ استغفار پڑھیں. روزانہ اگر استغفار پڑھیں گے تو اس سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں اور صرف گناہ کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ زندگی کی بہت سی آسانیوں اور راحتوں کے لیے بھی استغفار پڑھا جاتا ہے. تو استغفار کریں. ماہ رجب ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور یہ بلا مصیبت دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہم زینب شاہی ہیں، بہار سے بول رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ خمس اگر پہلی بار ادا کرنا ہو تو آیت اللہ سستانی صاحب کے فتوے سے کس طریقے سے ہم خمس ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی تھوڑا ڈیٹیل سب کو چاہیے. تھینک یو. یہ قائد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظ اللہ علی کی مقلد ہیں. پہلی بار خمس کس طرح سے نکالیں؟ خمس دیکھیں پہلی بار ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے تمام جائیداد، اپنے تمام رقوم اور اپنے تمام اساس اور سامان کا حساب کریں اور حساب کرنے کے بعد آپ آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی مدظ اللہ علی کے وکیل کو فون کریں یا ان سے ملاقات کریں. وہ آپ کی ضروریات زندگی کو الگ کریں گے اور الگ کرنے کے بعد جتنا بھی خمس نکلتا ہے اس کے لیے آسانی فراہم کریں گے تاکہ وہ آپ رقم ادا کر سکیں. لیکن آپ کو اس کے پہلے اپنے تمام سامان، رقم، اسباب کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا حساب کر کے رکھنا ہوگا. آپ حساب کر لیجئے اور ان سے بات کر لیجئے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے پورا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب کو السلام علیکم. میں محمد شہباز عالم بہار بھاگلپور ضلع سے کمال چیک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے 1 مہینہ پہلے LIC کا پیسہ ملا ہے، اس پہ زکوٰۃ
देना है या नहीं देना है। और दूसरी बात कि हम कमर के दर्द से हमें परेशानी है, उसके शिफा के लिए या दुआ के लिए मौलाना शाह से इल्तिजा है कि कोई दुआ बताए। अस्सलाम वालेकुम। इनके सवाल के दो पहलू हैं, एक तो ये ज़कात के सिलसिले में है जी कि रुकूम के ऊपर हमारे यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में ज़कात मखसूस चीज़ों के ऊपर वाजिब होती, इस बिना पर माह रमज़ान से पहले अगर आपको जो रकम मिली उस पर ज़कात नहीं है, मगर जो खुम्स है उस शराइत के एतबार से, उन शराइत के एतबार से उसमें खुम्स निकलेगा, लेकिन ज़कात नहीं, क्योंकि ज़कात मखसूस चीज़ों पर है। गल्ला है और भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इन चीज़ों के ऊपर ज़कात है, लेकिन उसके ऊपर खुम्स लागू होगा, आपको खुम्स निकालना होगा। और जहाँ तक है कि आपके दर्द का मामला है, जैसे सूरह हम्द की तिलावत करें और तिलावत करके आप दम करें, इंशाअल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हदीस में सिया की निशानियाँ क्या बताई गई है, और मेरा दूसरा सवाल है कि हदीस में मोमिन की निशानियाँ क्या बताई गई है। प्लीज ये आंसर बताइए कि हदीस में क्या बताया गया है। शुक्रिया। इसकी निशानी क्या है? मोमिन के सिफ़ात जो बयान किए गए हैं रिवायतों में, बहुत से सिफ़ात हैं। सिफ़ात तो शिया सिफ़ातुल मोमिनीन के नाम से बाकायदा हमारे यहाँ किताबें भी पाई जाती हैं, रिवायतें हैं, बहुत ही काफ़ी उसके शराइत और उसके जो सिफ़ात हैं। लेकिन खुलासा जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि एक मोमिन और एक शिया की ज़िंदगी और उसकी सिफ़त ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से दूर रहता है और हर वाजिब को अंजाम देता है। अपने हर अमल से खुदावंद आलम का तक़र्रुब और उसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। अपने अमल से खुदा और रसूल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नाराज़ नहीं करता है, ये उसकी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ बेंगलुरु से। अल्लाह बोल रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं सबके इशारे के करीब हूँ। ये क्या, ये सच्चे है क्या? ये इन्होंने आयत अलग पढ़ी, तर्जुमा अलग आयत का पढ़ा है, दूसरी आयत का पढ़ा है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो कुरान करीम में है, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि मैं बंदों के शहरग से करीब हूँ। वो इस तरह से यकीनन है, ये खुदावंद आलम जो वो अपने बंदों के शहरग से करेगा, वो दिल के राज से वाकिफ़ है, वो बंदों से करीब है। बंदा खुदा से दूर है, अल्लाह अपने बंदों से दूर नहीं है, ये कुरान करीम में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं रूबी हसन बोल रही हूँ कलकत्ता से। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में जादू टोना को किया है और मेरे शौहर के ना काम भी नहीं हो रहे हैं, कि काम जब लगते हैं फिर छूट जाते, काम में बहुत तकलीफ है उनको, ये हल बताए क्या किया जाए हमको। जब हम माशी तौर से परेशान हो जाते हैं जी, तो हम यहाँ वहाँ सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि जादू टोना कर दिया किसी। कुछ ऐसा देखें, ऐसे कोई कैसे मालूम कि घर में जादू हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है? नहीं, इस तरह से नहीं। काम नहीं मिलता है, ये हालात होते हैं, ज़िंदगी में परेशानी आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको किसी और तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, इस सिलसिले में एक वजीफ़ा मैं बताता हूँ, उसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किल और सख्ती दूर हो सकती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे लिए कोई काम दुश्वार हो जाए, सख्त हो जाए, तो आप फरमाते हैं कि ज़वाल के वक्त, ज़वाल यानी जिस वक्त नमाज ज़ुहर का वक्त हो जाता है, उस वक्त 2 रकत नमाज पढ़ें। पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह तौहीद पढ़ें, और उसके बाद इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना को वयंसुरुकल्लाहु नसरन अजीज़ा तक की तिलावत करें, और उसके बाद दूसरी रकत पढ़ें। दूसरी रकत में सूरह हम्द पढ़ें, और सूरह हम्द के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ें और सूरह अलम नशरह की तिलावत करें। और ये नमाज तजुर्बे वाली कही गई है, और इससे इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किल और सख्ती दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैयत का खाना जायज़ है या नहीं, सवाल है वो मेरा है।
جواب چاہیے. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ جس وقت میت ہوتی ہے اس کے فوراً بعد کھانا ہوتا ہے یا تیجا 10واں 20واں 40ویں کا. ہاں میں سمجھتا ہوں شاید جو مرحوم کے لیے کھانا بنایا گیا ہے مومنین کو کھلانے کے لیے، تو یہ باقاعدہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کھائیں گے کیونکہ مومنین کو کھلایا جائے گا، اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا. اس طرح سے میت کے لیے جو کھانا ہے جائز ہے. جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل. مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میں شجاعت رضوی محمود آباد سے بول رہا ہوں، ضلع سیتاپور سے. اور مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص عمرے پہ گیا ہوا ہے اور اس نے غسل کرنے کے بعد اپنا احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد مکہ منورہ کے لیے نکلا ہے، اگر اس کو راستے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا احرام کچھ ڈھیلا ہے یا پھر طواف کرتے ٹائم یا وقت اس کا احرام کھل سکتا ہے، تو کیا وہ انسان پھر سے اپنا احرام صحیح کر سکتا ہے کھول کر کے؟ کیا اس کا عمرہ تو غلط نہیں ہوگا یا اس کا عمرہ بیکار تو نہیں ہوگا؟ احرام میقات پہ باندھنے کے بعد میں اگر احرام ڈھیلا ہو جائے اور ڈر لگے. ہاں جاوید بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ دوبارہ کھل گیا یا کھل رہا ہے ڈھیلا ہو گیا، اس کو باندھ سکتے ہیں، مضبوطی سے باندھے، بلکہ خیال رکھیں کہ کھلنے نہ پائے، ورنہ جو ہے وہ کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. آپ اس کو باندھ سکتے ہیں. اسی طرح. بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام محمد حسین سید نقوی، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا رشتہ کیا تھا اور یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ بنی امیہ کا کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ بنی ہاشم تو ہی تھے. یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. دیکھیں، گرچہ تاریخ میں مشہور یہی ہے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کا خاندان ایک ہے، اور یہ جا کے عبد شمس اور پھر عبد مناف پہ جا کے مل جاتے ہیں. مشہور یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور تحقیق اور نظر یہ ہے اس میں علماء کی کہ دراصل بہت سی دلیلیں یہاں پر نہیں پیش کی جا سکتی ہیں، ساری دلیلوں کو، کہ یہاں پر دستور عرب تھا وہاں پر کہ جن کو گود لے لیتے تھے تو ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے، وہ اپنے فرزند اور اپنے بیٹے میں شامل کر لیتے تھے، اور یہ عرب کا دستور رہا ہے. تو یہاں صورتحال بھی یہی ہوتی ہے، گرچہ شہرت تاریخ میں دوسری چیز ہے اس کو، لیکن دراصل بنی امیہ بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور یہ شجرہ جو ہے وہ الگ الگ شجرہ ہے اور حساب بھی ان کا الگ ہے. بے شک ان کے جو ہے وہ شرافتیں اور ان کی نجابتیں بھی الگ ہیں، ان کے حقوق بھی الگ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القربہ کا جو حق ہے وہ بنی ہاشم میں رکھا ہے، بنی امیہ میں نہیں رکھا ہے. بے شک اگر ایک ہی نسل ہے اور ایک ہی جو ہے وہ شجرہ ہے تو اس میں کیوں نہیں قرار دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ نسل اور یہ جو ہے وہ شجرہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں. گرچہ شہرت تاریخی جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نسل سے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں جموں کشمیر سے ہوں. میں نے بہت بار آپ سے یہ سوال کیا مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اب معلوم نہیں، ایک دو ایپیسوڈ مجھے مس ہو گئے، ان میں مت جواب دیا ہوگا، اس سے میں معذرت رکھا ہوں، میں نے نہیں سنا. مگر مہربانی کر کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. مجھے بہت سی نمازیں بھی چھوٹی ہیں، روزے بھی چھوٹے ہیں. اب میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتی ہوں، نماز بھی بیٹھ کے پڑھتی ہوں. اس لیے مجھے کچھ حل بتائیے جس سے میں وہ ادا کر سکاؤں گی. خود تو نہیں پڑھ پاتی ہوں، مشکل سے یہ 5 وقت نماز پڑھتی ہوں. بہت عذاب ہے مجھے، اس لیے مجھے کوئی حل بتائیے. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے امام کو خواب میں دیکھا تھا، کسی نے بولا 12واں امام ہے. صرف روشنی دکھائی دی انسان کے اس میں مجسمے میں، مگر میں کچھ بھی نہیں، اس کے روشنی کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھ سکی. اب میں تب سے پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ کیا اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے امام کو نہیں دیکھا، کیا دیکھا؟ مجھے اس کا بھی جواب دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. شکریہ. بہن معذور ہیں، اس وقت نمازیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، روزے نہیں رکھ پاتی بیماری کی. دیکھیں، جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو ابھی اب جس انداز سے نماز پڑھ رہی ہیں اپنی واجب نمازیں،
آپ اپنے قضا نماز بھی اسی طرح سے ادا کریں، جو چھوٹ چکی ہیں اور قضا ہو چکی ہیں آپ اس کو بھی اسی طرح سے ادا کریں۔ جتنی آپ ادا کر لیں گے اتنی آپ کی قضا نماز پوری ہو جائے گی، اور جتنی نہیں ہو رہی ہے آپ اس کے لیے وصیت کر دیجئے اپنے جائیداد سے، اپنے رقم سے، اپنے بیٹے کو یا جو بھی ہے کہ بھائی ہماری اتنی نماز ہے، ہماری نماز ہمارے بعد ادا کرا دی جائے۔ یہ جہاں تک روزے کا ہے تو روزے کے لیے بھی جو چھوٹ گئے ہیں اب، کیونکہ ابھی تو اس وقت اپنے واجب ہی نہیں رکھ سکتی ہیں، ڈائبٹیز کی مریض ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خود ہر روزے کے بدلے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فدیہ دینا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے یہ واجب ہے۔ لیکن جو روزے آپ نے نہیں رکھے اور آپ کے اوپر ہیں ان کے لیے بھی آپ جو ہے وہ وصیت کر دیجئے اور رقم معین کر دیجئے اگر آپ کے پاس ہے، جو رکھنے والا ہے یا اگر رکھنا چاہتا ہے آپ کی طرف سے وہ رکھ دے گا۔ اس طرح سے آپ اپنی نماز اور روزے کا حساب کر سکتے ہیں۔ آپ کے سلسلے جہاں تک خواب دیکھا ہے آپ نے، دیکھیں یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اور ممکن ہے خداوند عالم جو ہے وہ جس کا بھی دل صاف ہو، پاک ہو اور دعا کرے، تو کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر معصومین علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، تو اسی عنوان سے امام زمانہ علیہ السلام کا نور اگر آپ نے دیدار کیا ہے تو یہ خوش نصیب ہے، آپ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ مگر یہ کہ جب شرف حاصل ہوئے تو آپ اس شرف کو باقی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ اچھا خواب ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں۔